انٹرول ہو گیا ہے، اپنی اپنی ضروریات سے فارغ ہو لیں۔ حضرت کا بیان ہونا ہے اور قاری صاحب کے اشعار ہو چکے ہیں، بیچ میں مختصر وقت ہے، آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہو لیں، اور میری جانب سے اسٹیج اور عوام سب مختار ہیں، جسے جانا ہو آرام سے جائے۔ میں اس کو کبھی غلط نہیں مانتا۔ کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کیوں اٹھے بیٹھ جاؤ؟ نہیں بھائی، اب انسان ہے، استنجا لگی ہوگی، پیاس لگی ہوگی، اب اتنی دور آئے، رشتہ داریاں ہوں گی، ملاقاتیں ہوں گی، کچھ یار دوستوں سے کچھ پروگرام طے ہوئے ہوں گے، بہت کچھ ہوگا، اسے آپ انجام دیں۔ تو ایک گزارش ہے، اگر بات شروع ہو جائے پھر نہیں جائیں، اس سے پہلے چلے جائیں۔ چلے جانا چاہے سب جائیں۔ مجھے بلایا ہے حضرت مولانا محمد اظہار صاحب مظاہری، حضرت مولانا محمد سہراب صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور حضرت مولانا محمد ابرار صاحب نے، اور آپ نے بھی بلایا ہے۔ اب آپ سب کے نام لیں گے تو جلسہ اسی نام پر ہو جائے گا، کہ یہ تو نام لینا شروع کریں۔ ہمیں کیا ہے، چناؤ کی لسٹ نکالنے، نام پڑھتے چلے جائیں، جس کا آئے آئے، جو مرحوم ہے ان کا بھی، جو زندہ ان کا بھی۔ اب کسی کو جانا ہو تو چلا جائے۔ اب میں بات شروع کروں گا تو 20-22 منٹ میں بات کروں گا۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الله عز وجل يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله وقال النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان خیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اب آپ قاری شرافت صاحب کی طرح امید کرتے ہو تو نہ پڑھائے نہ پڑھیں گے، اس لیے کہ انہیں تو جو کچھ ملا انعام میں، اور مجھے جو کچھ ملے گا مجھے معلوم ہے، بہتر ہے نہیں پڑھوں گا، مطمئن رہو۔ تمہیں کیا لگا کہ میں پڑھ دوں گا؟ نہیں، اب مجھے اتنی خوش فہمی بھی نہیں کہ میں پڑھ دوں، مجھے اپنے گلے کے بارے میں احساس ہے، ایسا تھوڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کہی ہے، احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ قابل صد احترام صدر مجلس حضرت مولانا محمد اظہار صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ، اور اس جلسے کے خصوصی مقررین میں جناب حضرت مولانا محمد سہراب صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور آج کے جلسے کی نظامت فرما رہے جناب حضرت مولانا محمد ابرار صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو اسی شہری سرائے کے امام۔ پوسٹر پر کم سے کم صحیح لکھا تھا شہری سرائے، ورنہ کبھی اسے کہا نہیں گیا شہری سرائے۔ سہری سہری جو کچھ بایا سب بک گیا۔ شہر کی سرائے بنائی جاتی تھی، آپ اسلام کی مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں تو کچھ سرائے بنائی جاتی تھی، شہروں سے متعلق ہوتی تھی۔ جب لوگ آنے لگتے تھے تو یوں سمجھ لیجئے جیسے ڈاک بنگلہ آپ نے سنا ہے نا، ڈاک بنگلے آپ دیکھتے ہو نا، یہ ڈاک بنگلوں کی شکل میں مسلمان چونکہ ایک بہت تعلیم یافتہ اور مہذب اور پڑھی لکھی قوم، یہ ہم آپ کو دیکھ کے لوگوں نے سمجھا کہ مسلمان ایسی بات نہیں ہے۔ جو مسلمان تھے جنہیں مسلمان کہا جائے، ان کی جو تہذیب ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس 125 نبیوں کی تہذیب ہے، ان کے پاس 125 صحابہ کرام کی تہذیب ہے،
ان کے پاس توریت اور زبور اور انجیل اور قرآن پاک کی تہذیب، ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کی تہذیب. شرع لکم من الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتائی یہ بات کہ ہم نے تمہارے لیے قانون بنائے ہیں. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس کو ہم نے دنیا میں بے مقصد بھیج دیا کہ اصول نہ ہو، ضابطہ نہ ہو. ٹھیک ہے چلے جائیے، جیسے کہ مسلمان صبح اٹھتا ہے، کہاں گیا خود اس کو ہی نہیں پتا ہے، چلا جا رہا، اب جہاں بھی چلا جائے. اب جاتا جاتا بھول گیا کہ مسجد جانا تھا، کہ وہیں چلا گیا، جہاں چلا جائے بھول جاتے. شام تک انہیں یاد آتا ہے کہ ان کے کچھ کام بھی تھے، بھول جاتے، پھر کہتے کل کریں گے، پھر اگلے دن نکل جاتے، پھر بھول جاتے ہیں. تو مسلمانوں کے پاس قرآن پاک نے ایک اور بات کہی، وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، ایسی کوئی قوم ہم نے روز اول سے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان پیدا کر دیے اور یوں ہی چھوڑ دیے. دوسری جگہ قرآن پاک نے 18ویں پارے میں پھر کہا، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، یہ تم کیا سمجھے ہو کہ ہم نے تم کو پیدا کر دیا یوں ہی. أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم کو ہمارے پاس نہیں آنا ہے. سوال ہے، اور ایک موقع پر نہیں، بے شمار مواقع پر. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، بس خالی لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور گھومیے، موج کاٹیے، مستی کریے، تفریح کریے، اپنی منمانی کیجیے. یاد رکھیے آپ ہر مسلمان کی گردن میں دو طوق پڑے ہیں، ایک طوق ہے عقیدے کا اور ایک طوق ہے عمل کا. عقیدہ یہ ہے کہ رب رب ہیں، اکیلے ہیں، خالق بھی، مالک بھی، قادر بھی، رازق بھی، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، ہر چیز پر ان کو یکساں قدرت ہے. سمیع، علیم، بصیر، خبیر، علیم بذات الصدور، سب ان کی ہے. الا لہ الخلق والامر، وہی پیدا کرے وہی حکومت کرے، ان کی مرضی. یحیی و یمیت، جسے چاہے زندہ رکھے جسے چاہے دنیا سے مٹا دے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جسے چاہے دنیا میں جما دے، جس کے چاہے زمین سے پیر اکھاڑ دے. یہ وہی رب ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اسی لیے آیت الکرسی کو قرآن پاک کی سب سے بڑی خوبصورت آیت کہا گیا، جبکہ سب سے بڑی نہیں ہے. سب سے بڑی آیت یہ نہیں ہے، سب سے بڑی آیت تو سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، یا آخر سے پہلے والی. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. یہ بڑی سب سے بڑی قرآن پاک کی آیتوں میں آیت ہے. لیکن قرآن پاک کی سب سے بڑی، اور یاد رکھو قرآن کی بات کر رہا میں، قرآن کا موازنہ قرآن سے ہوگا، کیونکہ بادشاہ کی مثال بادشاہ سے دی جائے گی، اللہ کی مثال اللہ سے دی جائے گی، رسول کی مثال رسول سے دی جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بادشاہ کی مثال اس کے غلام سے دے دی جائے، نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے کہا کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت، تو قرآن کا موازنہ قرآن سے کریے، صحیح ہے. قرآن کا موازنہ حدیث سے کریے، حرام ہے. قرآن کا موازنہ غیر قرآن سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ناممکن ہے. باپ کا موازنہ بیٹے سے نہیں ہو سکتا، بیٹی کا موازنہ ماں سے نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ کا موازنہ اور مقابلہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتا. رسول کی ذات کا موازنہ رسول کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کرتا ہے تو احمق ہے. اسی لیے اللہ کا موازنہ جب غیر اللہ سے ہوتا ہے تو شرک کہلاتا ہے، جو کسی حال میں اللہ کو قبول نہیں ہے. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ نے نماز نہ پڑھنے پر اتنے سخت الفاظ نہیں بتایا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز چھوڑ لی جائے، کچھ دوسرے جگاڑ میں نہ رہیے. تو فوراً مولوی صاحب کی بات سے جگاڑ نکال لیتے، اب وہیں تک نکالتے جہاں تک اپنا بنے، آگے نہیں لگاتے، پوری بات پر نہیں لگاتے. حافظ قاری محمد رضوان صاحب بہت نیک آدمی،
پڑوس میں پرسیرا میں رہتے ہیں، ان کا فون آ گیا، نیک آدمی ہے، بھلے آدمی ہے، بات کر لے فون پر، کوئی ضروری کام ہوگا۔ بیچارے بڑے نیک ہیں، وہاں کرسی پہ بیٹھے تھے، میں نے کہا آگے چلے آئے۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ اچھے خاصے حفاظ اور علماء بیٹھے ہیں، کس کس کو اوپر بلائیں گے؟ ہمیں تو مولانا اظہاری نیچے اتار دیں گے کہ سب اوپر ہیں تو تم نیچے جاؤ، سب کو بلا رہے ہو۔ ارے ہم نے تو لگائی ہے ان کے لیے کرسی، ہے نا مولانا اظہار صاحب، ان کے لیے تو کرسی رکھی ہے۔ مفتی رفیق صاحب تو بہت پیچھے بیٹھے ہیں، آگے آ جائیں، اتنی پیچھے ہے۔ مفتی اشفاق صاحب تو اور پیچھے ہو گئے۔ اللہ مفتی اشفاق صاحب کو اور ان کے دونوں صاحبزاد، ان کے دو صاحبزادگان کو اچھا رکھے، کتنے خوبصورت لباس میں ہیں ماشاءاللہ، اللہ انہیں قبول فرمائے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ موازنے کی جب بات آئے گی، مقابلے کی، اب مجھے ایک بات بتائیے، اس مائک کا مقابلہ آپ راڈ سے کریں گے؟ نہیں کر سکتے نا۔ مائک کا مقابلہ مائک سے ہوگا، جنس کا مقابلہ جنس سے ہوتا ہے، نوع کا مقابلہ نوع سے ہوتا ہے، اور قسم کا مقابلہ قسم سے ہوتا ہے۔ یہ قسم نہیں بھائی، قسم، ضرورت سے زیادہ قابل ہو کہہ دو تو قسم کو قسم کہہ گئے، ایسا نہیں ہوتا، الگ الگ بات، کچھ اور بول جاؤ۔ اسی لیے علماء کے پاس اٹھا بیٹھا کرو۔ حضرت مولانا ابرار صاحب سے آج بہت طبیعت خوش ہو گئی، بڑے عرصے کے بعد میں نے اپنے علاقے میں اتنا بے باک ناظم دیکھا، اللہ ان کی عمر اور علم میں برکت دے، بڑی بات، بڑی بات۔ مولانا سہراب صاحب نے ماشاءاللہ زبردست تقریر کی، آپ کے علاقے کے عالم، لیکن چونکہ وہ آپ کے علاقے کے، اس لیے آپ قدر نہیں کرتے کہ یہیں تو مل جائیں گے۔ قدر کیا کیجئے اپنے علماء کی، کتنی پیاری بات انہوں نے والدین کے تعلق سے، علم کے تعلق سے آپ کو بتائی۔ جو میں کہوں گا وہی وہ کہیں گے، میرے پہلے والے بعد والے بات وہی کہتے ہیں، بس تمہیں جس کے چہرے اچھے نہیں لگتے اس کی بات اچھی نہیں لگتی، یہ تمہاری کمی ہے، ذائقہ تمہارا اچھا نہیں اور تھوپ دوسرے پہ دیتے ہو۔ یعنی بخار تمہیں ہے تو ڈاکٹر سے کہتے ہو کہ بریانی میں مزہ کیوں نہیں، ارے تم اپنے بخار کا علاج کراؤ، ڈاکٹر سے کیوں کہتے ہو؟ علماء کے پیچھے پڑے ہو کہ نظام نہیں چلتا۔ حافظ محمد سہیل صاحب بھی تشریف فرمائے، ان کے مدرسے کے ذمہ دار حافظ محمد اسلم صاحب شاید نہیں آئے، بڑا زبردست مدرسہ عربیہ حیات العلوم میں 5 بچوں کی دستار کرائی، اور خانوادہ شیخ الاسلام کے چشم و چراغ بڑے عالم کو انہوں نے دعوت دی۔ ہمت ہے، جگر ہے، ہونا چاہیے۔ اللہ سب کو اچھا رکھے، دعائیں کیا کرو۔ ایک بات بتاؤں، نیکیاں نہ کر سکو تو نیکیوں کے رکاوٹ والے نہ بنو۔ سنو قرآن پاک میں بہت سخت ترین وعید ہے، سنائے دیتا ہوں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله۔ ایک موقع پر نہیں، بہت، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، بہت سخت الفاظ قرآن میں۔ اللہ کی قسم، قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے نا، پڑھنے بیٹھ جا تو طبیعت بھرتی ہی نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ پڑھنے بیٹھے تب نہ بھرے کہ نہ بھرے، پہلے تو یہی مسئلہ ہے کہ بیٹھے ہی نہیں ہے۔ بیٹھک ہوتی ہے قرآن پاک کے پڑھنے کی، کوئی مر جائے گھر میں تو بیٹھک ہوتی ہے، پھر وہ بھی گھر والا نہیں پڑھتا، اس لیے کہ اس کو ٹینشن ہوتی ہے، تو ٹینشن میں نہیں پڑھتا۔ قرآن تو یار ٹینشن ہو یا کچھ بھی ہو پڑھنی چاہیے، قرآن تو دلوں کا سکون ہے۔ وہ آواز جسے اللہ نے پڑھا ہو، تصور کرو اس میں لذت کیسے نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی اکیلی قرآن ہے، اکیلی کتاب ہے، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لو، لا کی اور اس کی کیا نام ہے ڈاکٹری کی اور اس کی انجینئرنگ کی، آپ پڑھ کے سناؤ، مجھے لا کے دے دو، چھوڑو مجھے۔ بہت بڑا کوئی وکیل ہو، لائے لا کی کتاب پڑھے دیکھے کتنے سنیں گے؟ کون سنے گا؟ انجینئرنگ کی کتاب پڑھ کے سنائیے، کون سنے گا؟ پڑھ سنے گا؟ قرآن اللہ کی قسم 10 قاری بٹھا دیجئے، الگ الگ لہجوں میں سنیے، طبیعت نہیں بھرتی، اس لیے کہ اس کتاب سے دل کیسے بھرے گا جو ہمارے رب کی کتاب ہے، جو ہمارے رب کا کلام، جسے ہمارے رب نے پڑھا ہے۔ اللہ کی قسم، کتنی خوبصورت ہے وہ زبانیں، کتنی خوبصورت ہے وہ آنکھیں، کتنے خوبصورت ہے وہ ہاتھ اور پیر جو قرآن پاک کو چھونے کے لیے اٹھتے ہیں، جو قرآن کو چھوتے ہیں، جو قرآن کو دیکھتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں۔ یہ تو وہ کتاب ہے جب انسان بھی پیدا نہیں ہوا تب اللہ نے فرشتوں کو پڑھ کے سنا دیا۔ سبحان اللہ۔ کبھی اہمیت سمجھتے ہو تم ان سب چیزوں کی؟ کس کا ہے؟ جس کا بھی ہو پسینے میں شرابور ہو جائے، بعد میں ان کی مرضی۔
ہدیہ کر دیں یا دھلائی کے پیسے لے لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ان کو اچھا رکھے جنہوں نے مجھ پر یہ کرم فرمائی کی. نیک ہیں، ان کو مجھ سے محبت، اور اپنی جن سے محبت ہے ان سے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. محبت میں اور سب جائز ہے. اور یہ کچھ اور سمجھ گئے، انہوں نے کچھ اور جائز کر دیا. انہوں نے محبت میں گندگی بھی جائز کر لی، خرافات بھی جائز کر لی، حرام بھی جائز کر لیا. یاد رکھو، ہر وہ چیز جو حرام کے دائرے میں ہو وہ کبھی جائز نہیں ہو سکتی. القرآن بین، الحرام بین والحلال بین. حلال بھی کھلا، حرام بھی کھلا. قرآن بالکل واضح ترین کتاب. میں بات عرض کر رہا تھا، موازنے کی بات آئی تھی، اس پر چلا. موازنہ آپ نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں. آپ بتائیے، باپ کا موازنہ چچا سے ہو سکتا ہے، پھوپھا کا موازنہ خالو سے ہو سکتا ہے. یہی ایک اسلام کا نظام ہے. اسلام اس بات کے لیے آیا ہے. اسلام میں ظلم ایک ترجمہ ہے. وضع الشیء فی غیر محلہ فہو ظلم. کسی چیز کو اس کی جگہ نہ رکھنا یہ ظلم. مثلا یہ مائک ہے، یہ بولنے کے لیے میرے آگے رکھا ہے، اگر یہ میرے پیچھے رکھ دیا جائے تو یہ ظلم ہے. آپ کیا سمجھتے کسی کو جوتا ہی مارنا ظلم ہے؟ کسی کا سامان ہی چھیننا نہیں. کرتے کو پائجامہ، پائجامے کو کرتا بنانا ظلم. اسی پر علماء نے لکھا کہ وہ اتنی اتنی نیکر پہن کے سڑکوں پہ گھومتے. اب تو مسلمان بھی گھومتے نہیں رہتے اتنی. چلو ابھی اتنی ہے، مجھے لگتا ہے کچھ زمانے کے بعد ایک بالشت اور اوپر آئی. جب اتنی اتر چکی، یاد رکھو میں نہیں کہتا، رسول کہہ چکے اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت. شرم نہ بچے تو جو دل چاہے کر لو. شرم سب سے بڑی رکاوٹ ہے گناہ کرنے کی. اور تم جانتے ہو گناہ کتنی غلط چیز ہے. گناہ وہ لعنت ہے جس سے اللہ بھی ناراض ہے، رسول بھی ناراض ہے، فرشتے بھی ناراض ہے، دنیا کی ہر مخلوق ناراض ہے. گناہ سے کوئی خوش نہیں ہوتا. آپ جس دھرتی پہ، جس علاقے میں، جس حصے میں، جس پر گناہ کرتے ہیں، ہر گنہگار پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے، قرآن اور حدیث کی لعنت ہے. اس حال میں اس میں برکت کیسے پیدا ہو؟ اور جہاں پورا معاشرہ ہی گناہوں میں ڈوبا ہو، جہاں گناہ سر سے پیر تک اور پیر سے سر تک، جسم کا کوئی عضو گناہ سے خالی نہیں. بال کٹوانے میں گناہ، چہرہ بنوانے میں گناہ، نہانے دھونے میں گناہ، چلنے پھرنے میں گناہ، کھانے پینے میں گناہ، اٹھنے بیٹھنے میں گناہ، یاری دوستی میں گناہ، رشتہ داری میں گناہ. ارے چھوڑو، نمازوں میں بھی گناہ، روزوں میں بھی گناہ، زکوٰۃ میں بھی گناہ، حج میں بھی گناہ. اور کہو تو سب ثابت کر دوں میں. چونکہ ہم اور تم ایک ساتھ رہتے، ہم آسمان سے نہیں آتے سیدھے. یا ہم زمین پہ رہتے تو تم آسمان سے نہیں آئے ہو، یہیں کے ہو، اسی زمین کے ہو. اور مسلمانوں کے گناہ پوری دنیا میں ایک جیسے ہیں. دوسری قوموں کے گناہ بدل سکتے ہیں، مسلمانوں کے گناہ نہیں بدل سکتے. اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس نظام زندگی ہے. تمہارے پاس وہ نظام ہے جو آدم علیہ السلام سے چلا ہے. دنیا تم سے پوچھتی ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ ارے تمہارے پاس تو تمہارے اللہ ہے، تمہارے پاس تو اللہ کی کتابیں ہیں، تمہارے پاس توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے. تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی ہیں، ادریس علیہ السلام کے صحیفے بھی ہیں. کیا وہ ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ افسوس یہ ہے کہ تمہارے پاس سب ہے لیکن تم ان کے پاس نہیں. سچ یہ ہے، سچ یہ نہیں ہے کہ قرآن تمہارے پاس نہیں، سچ یہ ہے کہ تم قرآن کے پاس نہیں. سچ یہ نہیں ہے کہ رسول تمہارے پاس نہیں، سچ یہ ہے کہ تم رسول کے پاس نہیں. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سچ بتاؤ کہ کس کو یہ اعتبار ہے کہ جو موجودہ زندگی ہے اس میں اللہ ہمیں معاف کر دیں گے. بھائی یہ چائے، او بھائی چائے کا لوٹا ہمیں دے دو ہم پینے، ہم کو دے دو ہم پینے، پوری ہم کو پورا لوٹا دے دو ہم پینے گے. برا نہیں مانیے گا. ابھی آپ کہیں گے اپنا تو چائے ناشتہ اڑا ہے، ایک چائے ملی روک دی. میں نے نہیں روکی، میں نے بولا انٹرول ہو چکا، جا سکتے ہو. اب تمہیں تو عیش چاہیے، بیٹھے بیٹھے ملے
تو